أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، اس جلوس عزائے سید الشہداء میں شریک حاضرین کی تمام حاجتیں پوری ہوں، اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ جو تابوت 18 بنی ہاشم کے جو سلسلے شروع ہوں گے، قبل اس کے کہ ایک بعد دیگرے یہ تابوت برآمد ہوں انشاءاللہ، چونکہ وقت ہو رہا ہے اور آپ جیسے بھی اس لیے کہ احساس کا مرحلہ ہے، بس تابوت کی زیارت یہ سوچ کے بھی کریے گا اس تابوت کی نکالنے والوں اور زیارت کرنے والوں سے کوئی خوش ہو نہ ہو، سجاد غریب ضرور خوش ہوں گے، اس لیے کہ میرے آقا کو بڑی حسرت تھی اور منحال سے یہ کہہ کے روتے تھے کہ اے منحال، میرے 18 بھائیوں کا لاشا بے گور و کفن ایسے ہی پڑا رہا، اے منحال میرے بابا کا لاشا پڑا رہا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اسی لیے اس مرحلے پر کوئی آئے نہ آئے، کوئی شریک ہو نہ ہو، وہ سجاد مظلوم ضرور ان عزائے سید الشہداء میں، جلوس عزا میں ضرور شریک ہو کر لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ آئیے آمادہ ہوئیے، اس لیے کہ یہ بہت ہی عظیم مرحلہ ہوتا ہے، خاص کر تابوت کا۔ میں ایک فقرہ بس کہوں اور شاید رونے کے لیے کافی ہو جائے، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں۔ کسی گھر سے ایک جنازہ نکل جائے تو قیامت ہوتی ہے، جس گھر سے 18 ابھی نوحہ سماعت فرمایا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی، اما جس گھر سے 18 جنازے نکلے ہوں، ذرا اندازہ کرنا کہ اس گھر کی کیا کیفیت ہوگی، اس گھر کا کیا عالم ہوگا۔ آئیے، میں بہت زیادہ حائل آپ کے درمیان اور ان تابوت کے درمیان نہیں رہوں گا، آپ آمادہ ہیں، آمادہ ہو جائیں جو منتظمین ہیں، اور ایک کے بعد دیگرے ان تابوت کو لے کر آئیں۔ اے عزادارو، کربلا کے میدان میں جہاں سب نے حسین مظلوم کی نصرت کی، جہاں سب نے امام حسین مظلوم کو باقاعدہ طور کے اوپر ہر اعتبار سے دفاع کیا، وہیں سب سے زیادہ اگر حسین مظلوم کے لیے کسی نے قربانیاں دی ہیں تو وہ عقیل کی اولادیں ہیں۔
وہ عقیل کے بچے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا. مسلم دیباچہ کربلا، مسلم مقدمہ کربلا، جنہوں نے کوفے میں آقا حسین کے لیے جان قربان کر دی. لہذا میں گزارش کر رہا ہوں، تھوڑی دیر چونکہ مصائب بہت طویل ہے، آپ سنیں گے عزاداروں، لیکن میں چاہتا ہوں بہت جلدی جلدی آؤ. عقیل کے 5 بیٹوں کے جنازے، عقیل کے ان 5 بیٹوں کے تابوت آ رہے ہیں. میں کہوں گا اے عقیل، آپ بھلے قبر میں تڑپ گئے ہوں گے کہ میرے بچوں کی میت، مگر اگر ہم ہوتے تو آپ کے بچوں کا لاشا بے گور و کفن نہ ہوتا. اسی لیے آئیے، آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے. عبداللہ بن عقیل، محمد بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل. اے عزادارو، تابوت کی زیارت کر کے روتے جائیے اور ایک فقرہ کہتے رہیے، واہ عقیلا واہ عقیل. اے عزادارو، پوری کمائی عقیل کی کربلا میں قربان ہو گئی. پوری کمائی کربلا کے میدان میں عقیل کے بیٹوں نے اپنی قربانی جس طرح سے دی ہے. روایت کے فقرے ہیں کہ سب سے پہلے ان 18 بنی ہاشم میں اگر کوئی آگے بڑھا اور بڑھ بڑھ کے ان بچوں نے جس طرح سے حملہ کیا اور کہتے جاتے تھے، تم نے میرے چچا کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے میرے چچا کو تنہا سمجھا ہے. اے عزاداروں، اللہ اکبر، خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ 5 تابوت عقیل کے بیٹوں کے تھے جو آپ نے زیارت کی. آئیے پھر، چونکہ وقت نہیں ہے، آپ رو نہیں سکتے، چونکہ مسلسل رونا سجاد مظلوم کا کام ہے، اور مسلسل رونا زینب اولیاء مقام کا کام ہے. اسی لیے آئیے، زینب کے 4 بھائیوں کے یہاں پہ تابوت آ رہے ہیں. علی کے 4 بیٹے، اللہ اکبر، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، یہ 4 تابوت علی کے بیٹوں کے. خدا اللہ اکبر، روایت کا فقرہ ہے، ان تابوتوں پہ جب جنازے آتے تھے، زینب اولیاء مقام تڑپ کے گر جاتی تھی اور کہہ کے روتی تھی، ہائے میرا ایک بھائی کم ہوا، ہائے میرا ایک بھائی کم ہوا، ہائے میرا ایک بھائی کم ہوا. اے عزاداروں، اگر کربلا اٹھا کے دیکھو تو کربلا کے میدان میں 2 ہی شخصیتیں ہیں جن کی اولاد نے اپنی قربانیاں دی ہیں، یا عقیل کی اولادیں ہیں یا علی کے اولاد جنہوں نے اسلام کو بچایا. میں اس مرحلے پہ کہتا ہوں، ابو طالب کو سلام کرو کہ ایسے بچوں کی تربیت کی کہ ان بچوں کے بچوں نے حسین مظلوم پر اپنی قربانیاں دے دی. اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان تابوت کو اٹھائے ہوئے، میں سمجھ رہا ہوں آپ تو روئیں گے، بہت گریہ کریں گے، دلوں کو غمگین کریں. میں بہت جلدی آئیے، میرے آقا حسن کے میں 2 بیٹے اور 2 بیٹوں کے میت آ رہی ہے، لاشیں آ رہا ہے، اور ان کو لاشا ہی سمجھیے چونکہ کربلا میں اٹھائے نہ گئے، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ایسا پسپا کیے گئے. روایت کہتی ہے ان بچوں پر سلام ہو. آئیے، عبداللہ بن حسن کا تابوت آ رہا ہے اور اسی کے پیچھے محمد بن حسن کا تابوت. اے عزادارو، ان 2 تابوتوں کی زیارت کریے اور روتے جائیے اور گریہ کریے. اللہ اکبر، قیامت تھی، یہ 2 عظیم تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں. اے عزادارو، لائن کی سب بندی کر لو، جیسے کھڑے ہو ایسے ہی کھڑے رہو تھوڑی دیر میں، تابوت آتے رہیں گے اور زیارت کرتے جانا. لو، اب آمادہ گریہ ہو جاؤ. اب اس پہ رونا ہے جو ماں رو نہ سکی. اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. تمہاری آوازیں بلند ہوگی، تابوت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا. اب اس کے تابوت آئیں گے جن بچوں پہ ماں رو نہ سکی. میں کہوں گا بچوں سے رکو، 2 فقرے پڑھ دوں تب لے کے تابوت آنا. روایت کہتی ہے یہ 2 علی کے نواسے
حسین کے بھانجے. روایت کا فقرہ جب سے کربلا آئے حسین کے ارد گرد منڈراتے رہتے تھے اور یہی کہتے تھے امو مامو ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے. نہیں پہنچے. بھانجے تو آپ کے بھی ہوں گے. کیسے مامو لوگ بھانجے کے ناز برداریاں کرتے ہیں. کبھی حسن کبھی عباس گلے سے لگا لیں. ارے ہمارے رہتے ہوئے کبھی اللہ اکبر. مگر جب خیمے میں جائیں تو زینب کہتی تھی اس وقت تک چہرہ نہ دکھانا جب تک تمہیں جنگ کی اجازت نہ مل جائے. روایت کا فقرہ ہے جب جنگ کی اجازت ملی اتنے چھوٹے تھے یہ دو عبداللہ کے بیٹے, ایک کا نام عون ایک کا نام محمد. روایت کہتی ہے کہ پیر بھی ان کا نہیں پہنچتا تھا. اور لیکن جو جنگ کی ہے روایت سن لیجئے بہت روئیے گا. روایت کا فقرہ ہے جنگ کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچے کہ فرات پہ قبضہ ہو گیا. ادھر بیبیاں آ کے جناب زینب کو مبارکباد دینے لگی. اے زینب ارے مبارک ہو تمہارے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا. جملہ سنیے گا. زینب محو سجدہ ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے کوئی میرے بچوں کو بتا دے کہ پانی منہ نہ لگائے ابھی سکیلا پیاسی ہے. اجرکم علی الزہرا. لو عزادارو آخری فقرے اور اس کے بعد اس ماں کے دو بیٹے. اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں بہت روئیے گا چونکہ ان دو بچوں پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. اگر یاد ہو جب شام میں دو کٹے سار رہائی کے بعد ملے. روایت کے فقرے ہیں بیویوں نے کہا کہ ان دو سر کی ماں مر گئی جو اس پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. کیا کہا؟ زینب نے تڑپ کے کہا ارے کیسے روؤں جب روتی ہوں کبھی اپنے بھائی کا چہرہ کبھی اپنے عباس کا چہرہ, میں اپنے بچوں پہ نہیں رہوں گی. لو آمادہ ہو جاؤ. مگر یہ ماں کب تک صبر کرتی. روایت کا فقرہ ہے جب زینب پلٹ کے مدینے پہنچی اور کچھ دن رہنے کے بعد آمادہ ہو جاؤ اور پلٹ کے جب زینب عبداللہ کے گھر گئی عبداللہ نے نہیں پہچانا. زینب نے کہا اے عبداللہ اب تم نے بھی ہمیں نہیں پہچانا. اے عبداللہ زینب ہے. ارے قیامت کا منظر ہے. زینب روئی نہیں مگر عبداللہ جیسے ہی زینب کو لے کے اون و محمد کے حجرے میں گئے دو چھوٹے چھوٹے مسلے ارے ماں تڑپ کے مسلے پہ گر گئی. اے میرے لال مجھے معاف کرنا. اجرکم اے آن و محمد اے آن و محمد. زینب کے سہارے تھے. آپ محسوس کریے سب کی کھیتیاں نہیں بلکہ زینب کی پوری نسل اجڑ گئی کربلا میں. یہ دو لال تھے جو اپنے بھائی پہ زینب قربان کر کے آ گئی. اے عزاداروں روتے رہیے. مجھے پتا ہے کہ شاید مسلسل نہ رو سکو مگر آؤ میں کہاں سے لے کے آؤں فقرے. اب کس پہ رونا ہے پتا ہے جس کے لیے امام زمانہ فرماتے. امام نے فرمایا کیا کہا جا کے زیارت ناہیہ پڑھو. سلام لاش کے ان ٹکڑوں پر پہنچ گئے میرے نوجوانوں پہنچ گئے. خود محسوس کر لو گے اب کس کا تابوت آئے گا. کہا سلام. امام زمانہ نے سلام کیا. سلام لاش کے ان ٹکڑوں پر جو ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے. خدا کوئی
غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میری ماں بہنیں، اللہ اکبر، ایک بھی کبھی محسوس کیا ہے بچوں کو ذرا سی تکلیف ہو جائے ماں پاگل ہو جاتی ہے، کیسے ٹہلتی نہیں؟ سنو، امام زمانہ سلام کر رہے ہیں، سلام ان ٹکڑوں پر جو ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، اور ایک فقرہ، سلام ان ٹکڑوں پر جو گھوڑوں کی سیموں کے نیچے آ گئے تھے۔ نئی نوجوانوں پہچان پائے، تیرا براس، اللہ اکبر، تیرا براس۔ مولانا موجود ہے، پوچھئے گا، قاسم کا جسم پھول سا تھا، نازک تھا۔ روایت کے فقرے ہیں، اگر ہاتھ رکھ دے تو بدن لال ہو جاتا تھا، نہیں پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قاسم گرے حسین نے ذرا بھی تحمل نہیں کیا، بلکہ دوڑ پڑے، ارے میرے بھیا کی نشانی گر رہی ہے۔ مگر اب جب گھوڑے دوڑے، ارے قیامت تھی عزاداروں۔ روایت کا فقرہ ہے، ٹاپ پڑتی تھی، یہ 13 برس کا نوجوان کہتا تھا، اے چچا ارے ادرک لے، اجرکم اجرکم علی الزہرا، آمادہ ہو، اللہ اکبر، اے چچا ادرکنی۔ سنیں، جب پہنچے تو حسین کہتے تھے، این قاسم، میرے بھیا کی نشانی۔ اللہ اکبر، تلاش کیا۔ روایت کے فقرے ہیں، قاسم کی آواز نہیں سی بلند ہوتی تھی، چچا ہم یہاں ہیں، چچا ہم یہاں ہیں، اللہ رے حسین لئی بہت رو لینا۔ جب تابوت آئے تو زیارت کرنا، تابوت آئے گا چونکہ ہمت نہیں ہے، کہتے حسین نے جیسے سمیٹا، خدا اس ماں پہ سلام کرے، جب حسین لے کے پہنچے، ارے فروا نے کہا کہ میرے لال کا لاشا کہاں ہے؟ جیسے یہ اشارہ کیا وہاں رکھا ہے، فوراً کہ یہ لاش تو نہیں ہے، یہ کوئی گٹھری ہے۔ اسی لیے اس سبز باقاعدہ لباس میں حسن کی نشانی، اے قاسم سلام۔ قاسم کا جنازہ گھوڑوں کی سموں میں، اللہ اکبر۔ حسن کے اس لال کو کتنا زخمی کیا گیا نہیں محسوس کر سکتے۔ لو، میں بہت جلدی آپ کو اس منزل پہ لے کے آ رہا ہوں، اے عزادارو آمادہ گریہ ہو جاؤ۔ اب کس پہ رو گے؟ اس پہ رونا ہے۔ میں ایک فقرے پہ لے آ جاؤں گا تابوت، جس پر حسین کمر پکڑ کے کہنے لگے، ان کا سرا زہری یا اخی۔ ہائے حسین، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اللہ رے۔ جب آتے تھے، عباس ما حاجتک، کہتے تھے کیا حاجت ہے عباس؟ کہتے تھے آقا مرنے کی اجازت دیجئے۔ ایک فقرے پہ مر جانے کا دل چاہتا ہے۔ حسین کہتے تھے میرے لشکر کے علمدار تم ہو۔ سنیں گے عباس نے کیا کہا، ارے کس کی علمداری؟ قاسم کی میت آ گئی، اونو محمد کی میت آ گئی۔ اے آقا کس کی علمداری؟ ارے کیسی علمداری؟ عباس کے اس لہجے کو حسین نے سنا، کہا یہ تو نہیں کہتا کہ جنگ کرو، اے میرے بھیا سکینہ پیاسی ہے،
نہیں آپ سمجھے، امام حسین نے عباس کے ارادے کو موڑ دیا. کہتے جیسے ہی پہنچے ہیں خیمے میں، کیا دیکھا، ایسی سوکھی سوکھی مشک رکھی تھی. عباس نے جب مشک لیا، سکینہ آگے بڑھی، اے چچا پانی لینے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں. اے سکینہ اب پانی لینے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، پھریرے پہ لکھا ہوا نصر من اللہ فتح قریب. حسین نے بدلا انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں اے عزاداروں، آپ تھک تھک کے نہ روئیے، مجھے پتا ہے کم سے کم اس سجاد کے فقرے پہ رو لو جو یہ کہہ کے روتا رہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. کبھی کبھار نہیں، گھر میں کوئی شجاع ہو، بہادر ہو، عورتوں کو بڑا سہارا ہوتا ہے، بہنوں کو بڑا سہارا ہوتا ہے. میرا بھائی حسین کا سہارا عباس. اللہ اکبر. دیکھو اس کا علم آئے گا، شاید تابوت بھی نہ لا سکے چونکہ حسین بھی میت نہیں لائے تھے، اللہ نے علم لے کے آئے تھے. روایت کا فقرہ ہے، غازی چلے فوج ہٹی، فرات میں اترے مشک بھری، اب جو پلٹے فوج سمٹی. نہیں پہنچے آپ، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ عباس کے شانے قلم کر لیتا، مگر کیا کہا تھا حسین نے؟ مشک مشک، سارا ذہن مشک میں ہے. کہتے ایک بازو کٹا مشک سنبھلی، دوسرا بازو کٹا مشک سنبھلی. یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی مشک پہ حملہ ہوا تو اب غازی پلٹے اور چاہا کہ پھر فرات کی طرف جائیں، مگر اللہ نے آنکھ میں ایک تیر لگا. اب مشک کا پانی جب بہا، نہیں پہنچے ابھی بھی. ارے جو بھی بلندی سے زمین پہ آیا، ہاتھ کا سہارا، مگر عباس ہاتھ نہیں تھے. میں نے روایت تو نہیں پڑھی مگر لوگ پڑھتے ہیں کہ ایک ماں اپنی پسلیوں کو سنبھالے، ہاتھ پھیلائے، کہہ رہی تھی اے عباس میرے اللہ. علم آیا ہے لیکن علمدار نہیں ہے، علم آیا ہے لیکن علمدار نہیں ہے. اللہ اکبر. کر لو زیارت، آؤ بس 2 شبیہ ہے، برآمد ہو جائے گی. خوب ماتم کر لینا، زیارت کرنا. اب تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ماں اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پائے گی، کوئی باپ اپنے آنسو کو نہیں روک پائے گا. کیوں؟ اللہ اکبر. اب وہ ہے کہ جس کے پیچھے حسین قدم بڑھا بڑھا کے چلے. میں نے کہا نا میں مصائب نہیں پڑھوں گا، مصائب تو بہت سنا ہے. مظفر نگر کا ایک واقعہ پڑھوں، بہت روئیے گا. مظفر نگر میں دیکھا ہوگا ایک جوان تھا، یقین کریں میرے اس سے رسومات تھی، میں جانتا تھا. اللہ اکبر. کم سے کم 22-23 سال کا جوان، نہ جانے کچھ ہوا، 2 دن کے اندر ہاسپٹل میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. ماں باپ کا اکیلا بیٹا اور 6 بہنوں میں اکیلا بھائی. پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ روایت کا وہ لوگ نقل کیا ہے، میں نے خود اس بات کو دیکھا ہے. میں جب وہاں پہنچا، چونکہ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، بتاتے ہیں جب اس کے مرنے کی خبر گھر والوں کو نہیں بتائی گئی، باپ کو نہیں بتائی گئی. کہتے لیکن باپ کا کہنا ہے کہ جب ایمبولنس آئی
تو میں نے سوچا کہ محلے میں کوئی آئے گا، لیکن جیسے ہی ایمبولنس سے میرے لال کا لاشا اور میرے لال کی میت جب اترنے لگی، وہ کہتا ہے مجھے جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ سنو، اب میں کو فقرہ کہہ رہا ہوں، امام حسین اکبر کو رخصت کر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، بارہا سنا ہے نا۔ سنیے اس باب سے، میں نے کچھ دن کے بعد جب فون کیا، میں نے ایک فقرہ کہا، خدا آپ کو صبر دے اکبر کے صدقے میں، خدا آپ کو صبر دے حسین کے صدقے میں۔ جانتے رونے لگا زارو قطار یہ باپ، اور رو کے کہتا ہے مولانا آج وہ مصائب سمجھ میں آیا جو آپ بارہا پڑھتے تھے۔ میں نے کہا کون سا مصائب؟ کہا آپ پڑھتے تھے نا جب حسین نے اکبر کو رخصت کیا تو پیچھے کبھی گرے کبھی اٹھے کبھی گرے۔ کہا مولانا جب میرے لال کا لاشا قبرستان جا رہا تھا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، قدم کبھی دائیں کبھی بائیں۔ لو اس جوان کی تابوت کی زیارت کر کے سلام کرو، اے اکبر حسین کی غربت پہ سلام۔ باپ بیٹے کے رخسار پہ رخسار رکھے کہہ رہا تھا اے میرے لال، ارے زندگی میں اندھیرا اکبر کا لہو شہ کی قبا تک پہنچ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ میرے نوجوانوں۔ لو میں نے تمام کر دیا، سن لو عظیم، یہ حسین کا لال کڑیل جوان جس کا تابوت ابھی آپ نے زیارت کیا میرے ماں بہنوں کے درمیان پہنچ رہا ہے۔ شاید کوئی لیلا کے کلیجے سے پوچھے کہ جب آیا تھا نا زینب گئی تو دیکھا کہ خیمے کا پردہ ڈھونڈ رہی ہے اور خیمے کا در ڈھونڈ رہی۔ پوچھا بھابی جان کیا ہوا؟ کہ اے زینب جب سے سنا میرے لال کا لاشا آیا ہے میرے آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اللہ اکبر، سن لیا آپ نے۔ آؤ اب کون آمادہ ہو نا، بارہا زیارت کی ہے تم نے۔ اب وہ کہ دکھنے میں جو بہت چھوٹا تھا مگر حسین اٹھا نہ سکے۔ نہیں رو لو میرے عزیزو، اکبر کی میت خیمے تک آئی مگر کہیں ملا کہ آگے پیچھے ہوئے ہوں؟ ارے نہیں پہنچے آپ۔ کہیں ملا کہ عباس ہے مسائب مگر اللہ رے ننھا صغیر کتنا بھاری تھا، کبھی لے کے آگے بڑھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رزم بقضائی 7 مرتبہ آگے بڑھے۔ نہیں، امام زمانہ کہتے ہیں میرے جد پر سب سے بڑی مظلومی یہی تھی کہ ارے نہیں پہنچے آپ۔ پڑھ دوں امام کا فقرہ۔ امام زمانہ نے سلام کیا ہے، سلام اس ہونٹوں پر جس پر پیاس کی وجہ سے پپڑیاں پڑ گئی تھی۔ نہیں محسوس کر پاؤ گے۔ جن ماؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک دن پیاسا رکھ کے دکھا دیں، جب سخت گرمی پڑے کبھی اپنے بچوں کو ایک دن پیاسا رکھنا، دیکھنا کہ پپڑی پڑ جائے گی۔ پہنچے آپ؟ آیت اللہ فاطمی کہتے ہیں کربلا کے بچوں کے ہونٹوں پر پپڑی نہیں خون کی پپڑیاں رگیں سوکھ گئی تھی، ننھا صغیر
کہتے ہوٹ زبان ایسی مل گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ زبان کہاں ہے ہوٹ کہاں ہے. اللہ رے اپنی زبان نکال کر یہی تو کہا اے میرے لال کر لینا زیارت. میں نے کہا نا میں احساس بڑھتا ہوں کیوں بہت سخت تھی. کتنی بار سنا ہے جب نکلنے لگے خیمے سے رباب سے کہا لاؤ پانی پلا لائیں. رباب بچے کو سجا کے باپ کے ہاتھوں پہ دیا ماں نے کہ جائیے پانی پلا کے لے کے آ جائیے. حسین کیا ہے میری ماں بہنیں سن رہی ہیں ذہن میں رکھنا, پانی پلانے کے لیے کہا ہے ماں سے, یہی کہہ کے گئے. کیا ہوا تیرے حرملا نہیں, بہت نہیں رو سکے. میں نے روایت پڑھی ہے, ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. تیر اتنا بڑا تھا کہ ایک کان سے دوسرے کان سے باہر, ایک گلے سے دوسرے گلے سے, اور ایک تیر کا حصہ اصغر کے سینے کو چھیدتا ہوا اصغر کے سینے کو پار کر گیا. اللہ رے کتنے شکی تھے, کتنے مظلوم تھے. ایران میں ایک دوست تھا ہمارا, سنیے, اللہ نے بہت دنوں کے بعد اسے اولاد دی تھی. تو اس واقعے کو میں نے کہیں نہیں مصائب پڑھتا ہوں. اولاد بہت دن کے بعد دی. 8 مہینے کا جب بچہ اس کا ہو گیا, ماں اکیلے گھر میں بچے کو جھولے میں کھلا رہی تھی. اتنے میں وہ کچھ کام کے لیے کچن میں گئی, پلٹی تو کیا دیکھا بچہ الٹا پڑا ہے جھولے سے نیچے. اب سوچئے کوہرام مرچ گیا, تڑپ کے رونے لگی. شوہر دور پہ کہیں تھا, واپس آیا, ماں کہتی ہے میرا بچہ بول نہیں رہا ہے. نہیں پہنچے, لمحے کی آواز برداشت نہیں, جو اصغر 3 دنوں سے نہ کچھ بول رہا ہو. اس ماں کی حالت محسوس کرو. وہ کہتے رہے میرے بچہ بولتا نہیں ہے, 1 گھنٹے سے کچھ نہیں بولا. شوہر دیکھ کے رونے لگا, مگر اس نے کنٹرول کیا کہ لاؤ بچے کو میں لے کے آتا ہوں. ماں کہتی نہیں میں بھی چلوں گی. اس نے کہا نہیں تم گھر میں رہو, کچھ نہیں ہوا. بچے کو گیا لے آیا, بغل میں ہاسپٹل تھا, گیا جب دکھایا ڈاکٹر نے کہا تیرا بچہ تو مر گیا, بچہ تیرا مر گیا, اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی گرنے سے. یقین وہ کہتا ہے میرے پیر سے جیسے زمین نکل گئی. کچھ لوگ پہنچے, تسلی دی, تشفی دی, مگر کب تک دیتے, گھر تک تو لانا تھا. وہ کہتا ہے مجھے سب نے گھر پہ چھوڑ دیا, 10 قدم کا فاصلہ میرے گھر کے دروازے سے تھا. سنو, وہ کہتا ہے میں جاتا تھا واپس چلا آتا تھا. میں جاتا, نہیں پہنچ رہے ہیں آپ, جاتا تھا واپس چلا آتا تھا. اس نے کہا جب میں نے یہ منزل اپنے پہ محسوس کی تو کربلا کا رخ کر کے میں نے حسین کو سلام کیا, چونکہ حسین کہہ کے آئے تھے کہ پانی پلا کے لا رہے ہیں, مگر اب رباب کو کیا جواب دیں, اس لیے کہ رباب یہی کہے گی آپ مثلوں کا یونہا. ارے جس کی زندگی جھولے پہ کھیلنے کی تھی, لوری سنا سنا کے سلاؤ گی ساری رات, اصغر تمہیں میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات. ہاتھ پھیلائے پوری زندگی یہ کہتی رہی ہائے میرا اصغر, ہائے میرا لال. آؤ, ارے کیا پڑھوں اب تو قیامت ہے. ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے. رو لو دامن کو جھاڑ کے. میں نہیں بہت مسائل پڑھ پاؤں گا, آؤ ماں کا مرثیہ پڑھ دوں. ارے اللہ رے حسین نہ اکبر
نہ عباس نہ اون محمد کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، حسین تھکو تنہا، اب جو دیکھا کون سوار کرے، نہیں پہنچے عزادارو، ایک ماں کی آواز بلند ہے، ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا وا محمدہ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، سنو گے ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، نہیں سن لے میرے نوجوانوں، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، دیکھنا اس کے جنازے پہ تیر ہوں گے، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے فوج اشقیاء میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، نہیں آواز بلند کر لو، اے ذوالفقار لوں گی میں تجھ سے حسین کو، نہیں تڑپ کے رونا، کیا آواز الہی زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، ارے گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو، میں انہی آنسوؤں کے سائے میں تابوت لا رہا ہوں، چھوڑ دو سجاد کے لیے، سنو امام زمانہ کہتے سلام اس جد پر جس پر خنجر چلایا نہیں گیا بلکہ خنجر مارا گیا، اللہ رے نہیں پہنچے، خنجر مارا جا رہا تھا، اور کیا روایت ہے امام زمانہ کہتے ہیں سلام اس جد مظلوم پر جسے جب ذبح کیا گیا تو اس کی زبان باہر تھی، ارے پیاس سے حالت ایسی تھی، اللہ نے شمر ملون جالسن علی صدرے سینے پہ سوار تھا، نہیں رو لو تابوت آ رہا ہے، روایت کا فقرہ ہے قیامت تو تب تھی کہ ایک ماں جائی حسین کی بہن ٹیلے پہ کھڑی آواز دے رہی تھی ایشے، ارے میرا ماں جایا حسین، ارے ذبح ہو رہا ہے، نام حسین آتے ہی آنکھوں سے آ گرے، نام حسین آتے ہی آنکھوں سے آ گرے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔